الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے یہ لوگ بھلائیوں سے میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔ کل آپ نے سنا کہ ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ ایمان والا نیکیاں کر کے بھی رب سے ڈرتا ہے اور کافر منافق گناہ کر کے بھی وہ جری ہوتا ہے۔ اور بھی حدیث پاک آپ نے سنا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس سے کبھی بھول چوک سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، اور اگر منافق ہے تو گناہ کو اتنی اس کی اہمیت دیتا جس طرح ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھگا دیا، بس اتنا ہے۔ آج اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کچھ بھی دیا کہ پتہ نہیں یہ میرا دینا قبول ہے یا نہیں، دینا قبول ہے یا نہیں۔ جب یہ ڈرنے کی بات آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ اس میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کیا ان کے لیے کیوں کام کر کے ڈرتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی، کبھی ہوتا ہے نا جب زیادہ پیار ہونا، جیسے آپ کا کوئی بہت قریبی دوست ہے نا تو وہاں پھر ادب لحاظ نہیں رکھتے کہ آپ ایسا گئے تھے، آپ وہاں گئے تھے، آپ ایسا، ارے تو یار ایسا تو مسلم کو کیا ہے جب محبت کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے تو وہ سارے ادبی جو معاملات اس کے سائڈ میں رہتے ہیں، سمجھے نا۔ آپ دیکھیں جتنا گہرا آپ کا دوست ہوگا اتنا ہی آپ اتنا بے تکلفی سے بات کریں، اور اگر غیر ہے تو اس سے لحاظ کے ساتھ۔ بہرحال تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق کی بیٹی، اس میں شراب پینے والے، جوا کھیلنے اور زنا کرنے والے کا بیان نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور پھر ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے کہ پتہ نہیں رب قبول کرے گا یا نہیں، جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کیا حشر ہو۔ تو ایمان والے کی شان ہے کوئی بھی عبادت کرے۔ پڑھ رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے مسلمان اور اب کے مسلمان میں فرق کتنا۔ امام غزالی فرماتے پہلے کا مسلمان ہمیشہ سچ بولنا، اس کے اندر حیا ہے، دیانتداری ہے، امانت داری ہے، ساری چیزیں، پھر بھی وہ ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں رب قبول کرے یا نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، کب ڈرتا تھا وہ بندہ، کل تک قرآن کی تلاوت بھی ہے، ساری چیزیں ڈرتا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان اگر نیکیاں کرتا تو سوچا قبول ہی ہوگی نا، اور اگر گناہ کرتا تو سوچا میرا اللہ بڑا کریم ہے، معاف فرما دے۔ آج ہی ہوتا ہے نا، آج اول تو نیکیاں کرتے نہیں ہیں، اور اگر نیکیاں کر لے تو پیسہ سینہ چڑھا جاتا ہے، قبول ہی ہوگی نا۔ اور اس میں کچھ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے، سمجھے نا، جن کے عقیدے اور ایمان کا ٹھکانا وہ کہیں گے ارے اس طرح پڑھو قبول کر لے گا، جہاں پڑھو قبول کر لے گا، کسی کے بھی پیچھے نماز، اللہ کی نماز پڑھ۔ بھائی شیعہ بھی تو اللہ کی نماز پڑھتا ہے، شیطان بھی تو اللہ کی نماز پڑھتا ہے، تو شیطان نے منع کیا کبھی؟ شیطان نے تو سب سے زیادہ سجدے کیے، سمجھے نا، لیکن بھگایا کیوں گیا؟ اس کے دل میں ایک نبی کا ادب نہ آیا تو بھگا دیا، سمجھے نا۔
تو نماز ایسی قبول نہیں ہوتی. نماز اس طرح قبول ہوتی ہے کہ سر سوئے حرم جھکے دل سوئے مصطفیٰ. سر سجدے میں ہو لیکن دل مصطفیٰ کی طرف لگا کہ اگر میرے آقا کرم فرما دیں یہ نماز قبول ہو جائے گی. سمجھے نا. لیکن ہوتا ہے کہ آپ نے کیا تو ایسا کہ نماز میں اگر خیال بھی آ جائے تو نماز چلی جاتی. حال یہ تو کہا کل تک مسلمان نیکیاں خوب کر کر کے ڈرتا ہے اور آج کا یہ مسلمان ایسا ہے نیکیاں کرتا ضرورت قبول ہی ہو جائے گی اور اگر گناہ ہو جائے اللہ بڑا کریم. سمجھے نا. اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ تعالی یقیناً بڑا غفور رحیم. لیکن اللہ کی خالی یہی صفت نہیں ہے دماغ. یہی تو ایمان یہی تو اسلام ہے کہ ساری چیزوں کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالی اگر غفار ہے تو قہار بھی. سمجھے نا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو جبار بھی. سمجھے نا. اللہ رب العزت اگر ڈھیل دیتا ہے کہ نبت شرف بھی قدر شدید اس کی پکڑ بھی بڑی سخت. سمجھے نا. اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں یار ہماری کہاں پکڑ ہوگی. سمجھے نا. نہیں. وہ جب پکڑنے پہ آتا دیکھو کوئی بھی انسان پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرے پکڑا نہیں جاتا اللہ چھوڑ دیتا. ہو سکتا بعد لیکن جب زیادہ کرتا تب قدرت کی رسی کھینچتی ہے تب کہیں کریں گے. بہرحال تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایمان والے کی شان یہ ہے کہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے. آپ نماز پڑھ لی اب اللہ کے حضور رونا ہے اللہ نماز تو قبول کرنے اللہ تو ہی قبول کرنے والا. سمجھے نا. اللہ اگر اس میں کوئی کمی تو اللہ معاف فرما. یار ٹائم ہی نہیں ہے دعا کرنے کا. سمجھے نا. دعا ہی نہیں. کچھ جگہ تو چلے جاؤ نا جو نام نہاد ہے مسلمان سلام پھیرے اس کے بعد سیدھا بیٹھے رہیں گے فٹافٹ اٹھ کے بھاگے. سمجھے نا. اٹھ کے بھاگے. کیا یہ میرے آقا کی سنت نہیں ہے کہ آپ عبادت فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اٹھا دیں. میرے آقا کی سنت. کہا گیا کچھ ایسی جگہ ہیں بندہ جب ان جگہوں پر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعائیں کی جائے اللہ اسے قبول کرتا ہے. اصل میں آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے اندر سے یقین ختم ہو گیا. یقین کی دولت ہمارے اندر نہیں. یقین رہا ہی نہیں. سمجھے نا. ہر چیز کو آزمانے سے چلو اس کو دیکھتے ہیں یار فلاں صاحب نے بتایا تھا کہ یہ عمل کرو گے تو یہ فائدہ کر کے دیکھتے ہیں. سمجھے نا. پھر نہیں ہوا تو چند دنوں کے بعد چھوڑ دیتے یار کوئی فائدہ ہی نہیں. سمجھے نا. اگر فائدے اور نفع سے نقصان سے ہٹ کر یہ سوچے کہ میرے آقا کی سنت ہے میرے رب نے فرمایا ہے میرے آقا نے یہ کہا کریں تو ساری برکتیں ملیں. بہرحال تو اللہ نے آیت کریمہ میں فرمایا وہ اللہ کی راہ میں اگر کچھ دیتے ہیں کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا. یا ہم لوگ اتنے بیٹھے کون سوچتا کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا. بنداس. کس کو ڈر ہے. سمجھے نا. صحابہ کو یہ مقام ایسے نہیں مل گیا. سمجھے نا. حضرت صدیق اکبر گزر رہے تھے نا دیکھا ایک باغ کے اندر سے چڑیا کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی. صدیق اکبر ساروں قطار ہونے لگے. لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق امیر المومنین روتے کیوں. کہا کاش اللہ تعالیٰ مجھے پرندہ بناتا انسان نہ بناتا. یہ مجھے پرندہ بناتا انسان نہ بناتا. کاش ایسا ہو جاتا. آپ سوچے کون جس کو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو جنتی جنتی ہونے لیکن رب کے حضور حاصل ہونے کا ڈر کیسا. کیا رب کے حضور حاصل ہونا ہے. ہمیں تو جیسے حاضر ہی نہیں ہونا ہے. موقع ملے گناہوں کا موقع ملے کسی چیز کا فٹ سے لگتا ہے. تو کہا وہ کہتے ہیں انہم الی ربہم راجعون ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے. آج ویسے بھی جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں نا وہ دور جو ہے نا ایک رسمی دور ہے. فارمیلٹی والا دور ہے. حقیقت والا دور نہیں. ورنہ آپ دیکھیے نمازوں سے انسان کی کیسی کیفیت بدل جاتی تھی. آج بندہ نماز سے پڑھ رہا گناہ بھی کر رہا ہے. نماز سے پڑھ رہا یہ بھی کر رہا. کیوں بھائی جو نماز تمہاری گناہ سے نہ بچا سکی وہ جہنم سے کیسے بچائے. پہلے تو گناہوں سے بچانے والا. تو پتہ چلا ہماری نمازوں میں کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے.
اگر ہماری نمازوں میں کمی نہ ہوتی کہ نماز برائیوں سے ضرور روکتی. تو جو نماز ہمیں برائیوں سے نہ روک سکی وہ یہ اس امید میں نہیں رکھنا کہ جہنم سے روک سکی. اصل میں ہمارے تین دشمن ہیں، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے اور ایک دنیا ہے. یہ تینوں ہمارے کٹر دشمن ہیں. اگر نفس سے بچ گئے تو شیطان نہیں چھوڑتا، شیطان سے بچ گئے تو دنیا نہیں چھوڑے گی. سمجھے نا؟ جیسے شادی بیاہ کا موقع چل رہا ہے، سمجھے نا، تو اگر نفس کو سمجھا لیا ایسا نہیں کرنا، سمجھے، شیطان کو بھی ہوگا. لیکن جو آپ کے آزو بازو رہے چلنا یار، اللہ یار ہو تو بھی مولانا بن گیا کیا، سمجھے نا، تو سوچتا ہے ہاں یار چلو، سمجھے نا. اگر وہ نہیں گئے نا اس طرح ایسی چیزوں میں نا کہ یار یہ بھی مولانا بن گیا، 4 دن سے نماز پڑھے تو مولانا ہی بن گیا، ہی نہیں، سمجھے نا، ہوتا یہ. تب آپ دیکھیں نفس سے بن گیا، شیطان سے بن گیا، لیکن دنیا والے سے نہیں بچ گیا، وہاں دوستی نبھانے پہنچ گئے. تو یہ ہوتا ہے. بہرحال یہ یاد رکھیں، مومن کی شان یہ ہے کہ گناہ کو پہاڑ کے برابر دیکھتا ہے، اور کافر کی، منافق کی کا معاملہ یہ کہ وہ گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی بھگا دیا. اسی طرح ایک منافق تو اپنے اپنے ایمان کو دیکھیں. مذہب اسلام نے آپ کو پیمانہ دیا، تھرمامیٹر دے، دیکھیں ذرا کہ ہمارا حال کیا ہے. گناہ کرنے کے بعد بے قرار ہو جاتے ہیں، رب کی طرف پلٹتے ہیں، چلو یار ابھی تو کان بال سفید ہوئے یار توبہ کر لیں. امید پر بہت سارے معاملات رک جاتے ہیں. ابھی تو میں جوان ہوں، تو اب جوان ہو تو کیا مرو گے نہیں، یا بچے مر جاتے ہیں، سمجھے نا، یہ موت کا کوئی ٹھکانا. اس چیز کو چھوڑ دو کہ بوڑھا ہوگا تب مروں گا، ایسا نہیں. بہرحال ایمان والا ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا ہے. یہاں اذان ہو جاتی، جمعہ کی اذان، سمجھے نا، خطبہ ختم ہو گیا تب بھی دوڑے چلے جاتے، تیری کی وضو کرتے، حوض میں پانی یہاں آ رہا ہے بس. حالانکہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ جب جیسی خطبہ شروع ہوا ان کا نام جمعہ پڑھنے والوں کے لسٹ میں ہے ہی نہیں، فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے، وہ بھی خطبہ سننے لگتے. لیکن نیکیوں کے کام میں جلدی نہیں ہوتی، سمجھے نا. لیکن ہاں دنیا کا کوئی کام ہو تو فوراً اٹھ کے جائیں گے صبح صبح. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی